ذات اللہ کی جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، یعنی اللہ رب العزت، بعد درود سلام نازل ہو فخر مقدار مدینے کے تابعدار مکے کے سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اللہ کے دلارے حضرت عبداللہ کے پیارے حضرت آمنہ کے رخت جگر حضرت حسنین کے نانے حضرت خدیجہ کے سردار حضرت عائشہ کے سردار سید الکونین خاتم الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، یہاں تو بیان مقصد نہیں ہے، انجمن کا پروگرام ہے اور ہمیں مجبور صدر بننا کیونکہ اپنے حضرات میں سے منظور نہیں تھے۔ آپ بہت سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سورہ کے اندر، ایک سورہ اقرا ہے، ایک سورہ رحمان ہے، اس میں سے میں دیکھتا ہوں تو ایک طرف اللہ نے کہا خلق الانسان من علق کے بعد جو ہے بیان کیا علم بالقلم کے تعلق سے، دوسری طرف سورہ رحمان میں دیکھتا ہوں تو وہاں پر اللہ نے کہا خلق الانسان، پھر بعد میں کہا علم البیان، یعنی تخلیق انسان کے بعد، تخلیق انسان کے بعد تقریر اور تعلیم ضروری ہے۔ مقصد یہ اگر تقریر اور تحریر نہ ہوئی، آپ کہیں گے تحریر کسے کرتے ہیں؟ دیکھیے تحریر کے اندر من کا عنصر ہونا، تحریر آپ کے خیالات، آپ جب وہ لکھتے ہیں وہ تحریر محفوظ ہو جاتی ہے، اس تحریر سے تو یہ باتیں ہیں۔ تو مولانا فتح صاحب نے فرمایا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بیٹا تم تقریر اس انداز سے کرو کہ تم سمجھو کہ آسم جاہل ہے، یعنی ہم سب غلط کوئی نہیں ہے کہ آپ معافی ضمیر ادا کرنے میں طاقت ملے گی، قوت ملے گی۔ جب ہم اسٹیج بنائیں تو اسٹیج کے علماء کو نہ دیکھیں اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھیوں کو دیکھیں اور اپنے ساتھیوں کے سامنے شعر بن کر آوے اور شعر جس طرح کا ہاتھتا ہے نا اس انداز سے بات کرے۔ جب یہ آپ کو آ جائے گا نا تو آپ اپنے زمانے کے خطیب بنیں گے، اپنے زمانے کے مملک بنیں گے۔ میں مقرر نہیں کہوں گا، میں مقرر ہونے کی دعا کروں گا، اس لیے کہ میرے اس طرح میں جو مجھے تجربہ ہے، مقرر کہتا ہے جھوٹا کو، خطیب اور واعظ کہتے ہیں سچا کو۔ جو مقرر ہوگا وہ اللہ فاضل کرے گا، بات بناوٹی بولے گا اور جھوٹ بیان کرے گا، لیکن جو خطیب ہوگا، جو واعظ ہوگا، وہ جو بات ہوگی، جو سچ ہوگی، جو صحیح ہوگی، وہ بات بیان کی ہے۔ تیسری بات عزیز طلبہ اور چھوٹے لوگ کامیاب ہے، یاد رکھیں گے حضرت قاری صاحب، حضرت قاری حضرت صاحب متصل ہو رہا ہے جگہ اور سبھی حضرت سے میں کہا کرتا ہوں کہ میدان آپ پہلوانی دیکھے ہوں گے، سبھی حضرت
ہندوستان میں آج سے 20 سال پہلے پہلوانی کثرت سے ہوا کرتی تھی، گاؤں ہو، گھر ہو، شہر ہو، ہر جگہ، تو پہلوان اکھاڑا کے اندر اترنا ہی پہلوانی ہے۔ اگر ایک پہلوان ہار گیا تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ پہلوان نہیں ہے، دنیا میں سب پہلوان ہی ہوگی۔ اگر آپ اسٹیج پر آئے ہیں، آپ نے بیان کیا ہے، اگرچہ آپ ایک بیان کیا ہو، 2 بیان کیا ہو، یا بھول گئے ہو، یا کچھ بھی نہیں بیان کیا ہو، اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کا خطیب بھی ہے، مستقبل کا مفسر بھی ہے، مستقبل کا محدث بھی ہے۔ آپ پہلوان ہیں، آپ کے اسٹیج پر آنا ہی کمال ہے۔ چوتھی بات، ایک کتاب چہرے حدیث کا تذکرہ آیا اور ہمارے اکابرین نے درمیان بچیان کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، جو بھی ہے تحقیق ہے ہمارے اکابرین، اور یہ سبھی کا سوائے تعلیم قائم نہ رکھے اور ہم سبھی کے میں برکت دے۔ لیکن دیکھیے بھائی، مجھے یاد آ جب میں حضرت حضور رحمۃ اللہ تشریف لائے، ہمارے ناظرین آیا تھے، کہا کہ کون سی کتاب دستیاب میں ہے؟ تو بڑا مجھے یہ بتاؤ اکابر کی کتاب ہے یا نہیں؟ مجھے دوستوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دوستوں کی کتاب پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، اور میں نے تو اپنے دل میں خیال آیا، لیکن اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اکابر کی بات اس لیے کہا کرتے تھے کہ اکابر کے اوپر مجھے اعتماد ہے، انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی۔ چہرے حدیث میں کے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی چہرے حدیث ہے۔ اب تاکہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، جس طرح حضرت بلند شاہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرفی نامہ سے تو اکابر کی کتاب منتخب کرے، دوران بچے جب بیان کرے، اللہ کو احترام کے ساتھ میں بولا مجھ سے تو غلطی ہو تو معاف کریں گے، میں چھوٹا آدمی ہوں اور بھمکر آدمی ہوں۔ ہمارے اکابر کا جو طریقہ رہا میں وہ بھی بتا رہا ہوں۔ ایک بچہ قرآن غلط پڑھ رہا تھا، ایک حافظ صاحب نے روک دیا، زبر کو زیر، زیر کو زبر، اس طرح پڑھ دی، کہا کہ غلط ہو۔ وہ حضرت جو تھے ہمارے استاد محترم، ان کے آنکھ لال پیلی ہو گئی۔ حضرت بہادر رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح بات ہے، جانتے ہیں آپ حضرت بہادر رحمۃ اللہ علیہ یہ خلافت گئی ہوتی تھی۔ میں اپنے بات ختم نہیں کرنے والا ہوں، تو میں تو بات چونکہ اس مجلس کا صدر تھا، اس وجہ سے میرے کو بتانا ضروری ہے، جیسے بات کی جاتی ہے۔ تو اس وقت جو بات ہوئی، مجلس ختم ہونے کے بعد حضرت نے اس استاد کو بلائے اور بچہ نے کہا کہ قرآن میں غلطی ہے، تو قرآن دکھاؤ۔ تو قرآن بچہ تو پڑھ رہا تھا، بالکل صحیح پڑھ رہا تھا، لکھنے کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن کے اندر ہی زور سے دینے میں کافی سے غلطی ہو رہی تھی۔ کہا کہ پہلی بات، آپ استاد سے آپ نے قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کیا؟ یہ سبق غلط ہے یا صحیح ہے؟ اور مجلس کے اندر آپ نے جو ٹوکا، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، بعد میں اس کی اصلاح کر سکتے تھے۔ چوتھی بات، بس چوتھی یا آخری بات ہے کہ عزیز طالبہ، آپ کو معلوم ہے حضرت مولانا شعیب انجم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نمونۂ اسلام تھے، اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس بندے ناچیز نے دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے جتنے ملنے والے ہوں گے اور جو بھی گئے ہوں گے، اگر بچے ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، تو ان کے ساتھ ہمیشہ حوصلہ افزائی کے بات کو بڑھنا کی اور ہمت افزائی کی ہے۔ آج انہیں کی ہمت افزائی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ بول رہا ہوں۔ تو بھائی کے لیے دعا کرنا ہے، جس نام پر یہ انجمن ہے
ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اقابل نقش قدم پر چلنے والے بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن دکھاؤ، تو قرآن بچہ جو پڑھ رہا تھا بالکل صحیح پڑھ رہا تھا، لیکن نہیں اعتماد سے کیونکہ قرآن کو اندر ہی زبردست دینے میں کافی سے غلطی ہو گئی تھی۔ کہا کہ پہلے بار آپ استاد سے آپ نے قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کیا، یہ سب غلط ہے یا صحیح ہے؟ اور مجلس کے اندر آپ نے جو ٹوکا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، بعد میں اس کی اصلاح کر سکتے تھے۔ چوتھی بات، بس چوتھی یا آخری بات ہے کہ عزیز طلبہ آپ کو معلوم ہے حضرت مولانا شعیب انجم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نمونے اسلاف کو اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس بندے ناچیز نے دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے جتنے بھی والے ہوں گے اور جو بھی گئے ہوں گے، اگر بچہ ہوں گے چھوٹا ہوں گے تو ان کے ساتھ ہمیشہ حوصلہ افزائی کلمات کو ڈھونڈا کر کے اور ہمت افزائی کی ہے۔ آج انہیں کی ہمت افزائی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ بول رہا ہوں، تو بالے کے لیے بھی دعا کرنا ہے، اور جس نام پر یہ انجمن ہے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اقابل کے نقش قدم پر چلنے والے بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔